کہانی حضرت ٹھہر جائے کل پرسوں ترسوں کھانا دے نہیں دیے گا۔ فرمایا تمہیں یاد نہیں جب مدینے کی ایک بی بی نے چوری کر لی تھی اور میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں کہا گیا تھا حضور ذرا ٹھہر جائے صدا نہ دے، حضور نے فرمایا تھا اگر فاطمہ بھی چوری کرتی تو ہاتھ کاٹ دیتا۔ تمہیں یاد نہیں نظر مصطفیٰ کے ٹکڑے کھانے والا ہوں، میں کیوں دیر کروں؟ اس نے گناہ کرتے نے دیر کی ہے جو سزا میں دیر کروں، برساؤ کوڑے۔ حضرت افلا نامی غلام، حضرت جی آپ کا لخت جگر ہے، فرمایا لخت جگر نہ دیکھ مصطفیٰ کا قانون دیکھ، میرا بیٹا نہ دیکھ، مصطفیٰ کے قانون کا قیام ضروری ہے۔ اگر علی بیٹے کی قربانی دے سکتا ہے، اگر لوگ فاطمہ کے بیٹے کی قربانی یاد رکھیں گے تو تاریخ کبھی بھی عمر کے بیٹے کی قربانی نہیں بھولے گی۔ فرمایا غلطی سے ہو گیا یا جیسے بھی، اسے خیال کرنا چاہیے تھا، کوڑے لگاؤ۔ 80 کوڑے لگے تو بیٹے کی روح پرواز کر گئی۔ جب جوان بیٹا کسی کا، کوثر نیازی نے کہا تھا باپ کا جنازہ اٹھانا بڑا آسان پر بیٹوں کے جنازے اٹھانے بڑے مشکل ہیں۔ جب فاروق اعظم کا بیٹے کا انتقال ہوا، بیٹے نے آنکھیں کھولی، باپ کی طرف دیکھا تو سیدنا فاروق اعظم عدل و انصاف کا 2 آنسو آنکھوں میں آئے کہ بیٹا حضور سے جا کے کہنا کہ عمر میں بیٹا نہیں دیکھا کا تیرا قانون پہ جا کے حضور سے میرا پیغام دینا۔ حضرت ابو شامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال کر گئے۔ تاریخ کیسے کیسے منظر ازالت خلفاء شاہ ولی اللہ کی بطور والا پیش کرو۔ حضرت ابو شامہ کا وصال ہو گیا، 20 کوڑے باقی تھے۔ لوگوں نے حضرت جی آپ کیا کرنا ہے؟ فرمایا اس کا جنازہ پڑھو، اسے قبر میں دفن کرو، باقی 20 کوڑے اس کی قبر پہ مارو، اس کی قبر پہ 20 کوڑے مارو۔ کا حضرت جی ایسا بھی ہوتا ہے؟ فرمایا اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ یہ میرے مصطفیٰ کا قانون ہے، میری اولاد کا معاملہ ہے تو میں دارگزر کروں۔ فرمایا مارو کوڑے۔ حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں فاروق اعظم بیٹے کی قبر پہ کھڑے تھے، داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ میں دوڑا ہوا آیا، میں نے کہا عمر نہ رو، آج خواب رات تیرے بیٹے کا جنازہ تھا، جنازہ پڑھ کے سویا ہوں تو خواب میں مجھے رسول پاک کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ نبی پاک خواب میں تھے تو 2 سبز غلے تیرے بیٹے کو پہنا رکھے تھے اور رسول پاک کی بغل میں کھڑا تھا۔ حضور نے فرمایا عمر کو جا کے کہنا کہ تو نے بیٹا پاک کر کے بھیجا تھا، اللہ نے جنت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں۔ اللہ نے عمر کو میرا سلام کہنا اور اسے کہنا عمر تیرا حدود اللہ قائم کرنا خدا کو بھی پسند ہے، مصطفیٰ کو بھی پسند۔ تاکہ عمر انتقال کر گئے، 26 ذیلحج کو زخم لگا، یکم محرم کا دن، آج کا دن حضرت فاروق اعظم کو یاد رکھنا، لوگوں کو بتانا، دن بھر عمر کی باتیں کرنا، خراج تحسین پیش کرنا۔ حضرت فاروق اعظم کو زخم لگا، آپ نے فرمایا اپنے بیٹے سے بیٹا جا حضرت عائشہ کے پاس، گنبد خضرا میں 3 لوگوں کے دفن ہونے کی جگہ ہے، ایک میں ابو بکر دفن ہو چکے، ایک میں رسول پاک کا مزار قدسی بن چکا، ایک جگہ خالی ہے، جا کے عائشہ سے پوچھنا، مجھے پتہ ہے وہ 18 سال کی عمر میں رسول پاک پردہ کر گئے تھے، 18 سال سیدہ کی عمر تھی، عائشہ نے جگہ اپنے لیے رکھی ہوئی ہے، جا کے باہر کھڑے ہو کے کہنا اماں جی عمر کہتا میرا دل کرتا ہے کہ مجھے نبی پاک کی گنبد کے سائے میں جگہ ملے، جا کے عرض کرنا اور بیٹا باہر کھڑے رہنا، زیادہ ضد نہ کرنا، مومنوں کی ماں ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر کے باہر کھڑا تھا، دروازے کے باہر کھڑے ہو کے کہا کہ عمر کا بیٹا ہو، اماں جی عمر فرماتے اجازت دو، تو دل کرتا ہے نبی پاک کے ساتھ نہ رہ جاؤں، وفا میں گزار دی عمر ساری زندگی لے سجنو آسا توڑ میں بائی، دل کرتا ہے حضور کے ساتھ لیٹنے کو۔ حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں دروازے سے باہر کھڑا تھا لیکن عائشہ کے رونے کی آوازیں باہر تک آ رہی، حضرت عائشہ صدیقہ ہچکیاں لے کے روئی۔ سیدہ عائشہ نے فرمایا عمر سے جا کے کہنا عمر کوئی قبر کی جگہ کسی کو نہیں دیتا، لیکن عمر تو نے وفا کی تاریخ بنائی ہے، عمر تو نے کمال کر دی ہے، عمر تو نے حد کر دی ہے، عمر کو جا کے کہنا کہ میں جنت البقیع میں دفن ہو جاؤں گی، جہاں میرا وقت آئے گا دفن ہو جاؤں گی، لیکن عمر تیری خدمات کہتی ہے کہ تجھے نبی کے ساتھ دفن ہونا چاہیے۔ سیدنا
عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب دفن ہونے کی تانی پر سہنیاں رنگا رنگ کھڑے پرے اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے، فرماتے ہیں آیا عمر کو آ کے بتایا پیشانی خون سے بھری ہوئی، عمر نے سجدے میں رکھ دی، رو کے کہا آج میری توڑ نبھ گئی ہے۔ حضرت فاروق اعظم استفا کے ساتھ لیٹ گئے۔ میرے نبی نے فرمایا عمر میں تجھے اپنے پڑوس میں دفن کر رہا ہوں، تو نے اگر راہ وفا میں بیٹے تک قربان کر دیے یہ نا تو قیامت تک جو مجھے سلام کرنے آئے گا تجھے بھی سلام کر کے جائے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر خود فتح کیا تھا، خود فاتح تھے۔ حضرت عمر نے انہیں گورنر مصر بنا دیا۔ ان کا بیٹا ایک عام آدمی کے بیٹے کو کہنے لگا چلو اپنا اپنا گھوڑا دوڑاتے ہیں، بھلا کون جیتتا ہے۔ گھوڑے دوڑے، عام آدمی کا بیٹا جیت گیا۔ گورنر صاحب کے بیٹے نے درہ اٹھایا اور درہ اٹھا کر کے اس جیتنے والے غریب آدمی کی کمر پہ درے مارے۔ اس کو جب درے لگے تو بیٹے نے گھر آ کے باپ کو اپنی لہو لہان کمر دکھائی۔ باپ کے دل میں بڑی قدر ہوتی ہے اولاد، درجے تو لوگ ماں کے بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن جتنا باپ پیار کرتا ہے اس کا بھی تقاضا کوئی کر نہیں سکتا۔ والد نے جب دیکھا نا لہو لہان ہے گردن، تو والد چیخے، روئے، اور پھر پتہ نہیں اگلے 1.5 منٹ میں اس بچے کے والد کو کیا ہوا، اس نے آنسو پونچھے اور بیٹے کو کہنے لگا میرے گھوڑے کے پیچھے بیٹھ۔ کدھر جانا ہے؟ فرمانے لگے یہ ظلم کا دور نہیں، یہ عمر کا دور ہے۔ ہاں ایسی بات ہے کوئی جو مرضی کر جائے؟ بیٹھ میرے گھوڑے پہ۔ آدھی رات کے وقت پہنچے مدینے اور باہر جا کے وہ آدمی پکارنے لگے، کہنے لگے عمر باہر آؤ، نکلو خوابگاہ سے۔ جب غریبوں پہ ظلم ہو تو پھر حکمرانوں کو سونے کی اجازت نہیں ہوا کرتی، باہر آؤ۔ فاروق اعظم آدھی رات کو اٹھ کے آئے، کیا ہوا؟ کہا عمر دیکھ یہ بیٹا جو میں نے اپنے منہ کے نوالے کھلا کھلا کے پالا ہے، ذرا میرے لال کی پشت دیکھ، تیرے دور حکومت میں یہ حال ہوگا۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا جاؤ بلا کے لاؤ فاتح مصر کو۔ حضرت عمر بن عاص بیٹے سمیت آئے۔ جناب فاروق اعظم فرمانے لگے مجمع میں کھڑا کر کے، فرمایا کیوں مارا تو نے اس کو؟ گردن جھک گئی۔ فرمایا تو گورنر کا بیٹا تھا اس لیے مارا ہے؟ اس غریب آدمی کے بچے کو کہا درے پکڑ اور گورنر کے بیٹے کو اس کے سامنے مار، اور اتنے مار کے اسے سمجھ آئے۔ جب اس کو درے لگ رہے تھے تو لوگ دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر گزری تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا گورنر مصر کو بھی سزا دو، اس کے کپڑے اتروا کے اسے ٹاٹ کا لباس پہناؤ۔ لوگ کہنے لگے حضور گورنر صاحب کی کیا غلطی، سنو اور یاد رکھنا۔ حضرت فاروق اعظم کہنے لگے اس بچے کے دل میں بات ڈالی کس نے کہ تو گورنر کا بیٹا ہے؟ کس نے بات ڈالی کہ تو چودھری کا بیٹا اور باقی کمی ہوتے ہیں؟ کس نے سکھایا اسے؟ وہ طاقتیں بھی ہم کچھ لیں گے جو سکھاتی ہیں کہ فلانا بڑا ہے فلانا چھوٹا ہے۔ فرمایا نا، جب کوئی رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں وہ برابر ہو جایا کرتے ہیں۔ اس کو کس نے سکھایا؟ کس نے سکھایا اس کو؟ گورنر کو بھی۔ اور پھر حضرت عمر نے تاریخی جملہ کہا، حضرت عمر بن عاص کی طرف دیکھ کے فرمایا جب اللہ نے ان لوگوں کو آزاد پیدا کیا تم نے کیوں غلام بنا لیا؟ جب رب نے آزاد پیدا کیا تم نے کیوں غلام بنایا؟ عزیزو یاد رکھو جب انصاف کا بول بالا ہوتا ہے پھر کوئی آدمی ڈرتا ہے، یہاں انصاف نہیں ملتا۔ اور میں آپ خود ایک بات یاد آ گئی، حضرت عمر کا زمانہ تھا تو غسان کے بادشاہ نے کلمہ پڑھ لی۔ جو لوگ غریب کہلاتے ہیں نا وہ ذرا میری بات پہ زیادہ توجہ کریں، غریبوں کو سنانے لگاؤ، غریب ذرا توجہ کریں۔ غسان کے بادشاہ نے اسلام قبول کر لیا، اور اسلام قبول کرتے ہی وہ آئے حج کرنے۔ حج کے بعد فارغ ہوئے تو ایک نفلی طواف کر رہا تھا غسان کا بادشاہ، شاہ غسان۔ حج تو خانہ کعبہ میں بھی وی آئی پی پروٹوکول ملتا ہے، آج تو مسجد نبی میں بھی وی آئی پی پروٹوکول ہوتا ہے، یہاں آ کے بھی، یہاں بھی۔ اور دیکھتے صحیح کچھ کھڑا کہاں ہے، یہاں بھی پولیس والوں نے بازو پکڑے۔ سوچو تو صحیح، یہ حال کر دیا تم نے مذہب کا۔ طواف کعبہ ہو رہا ہے اور غسان کے بادشاہ نے جبہ پہنا ہوا ہے باریک اور لمبا، وہ طواف کعبہ کر رہا تھا تو ایک غریب آدمی کا پیر اس کے جبے پہ آ گیا۔ جب پیر آیا تو اس نے پلٹ کے غریب کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ جب تھپڑ مارا تو اس غریب نے سیدنا فاروق اعظم کی عدالت میں مقدمہ کر دیا، کہا بادشاہ نے تھپڑ مارا ہے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ کو بلایا، فرمایا تو نے اس غریب کو مارا ہے؟ کہا جناب اس نے پیر رکھا تھا۔ تو فرمایا پیر رکھا تھا تو کیا ہو گیا؟ تو نے کیوں لمبا جبہ پہنا تھا؟ تجھے سمٹ کے چلنا چاہیے تھا۔ کہا میرے لیے حکم کیا ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے یہاں اسے رات میں راضی کر لے، ورنہ صبح اسی جگہ اسی کونے میں خانہ کعبہ کے سائے میں وہ غریب تیرے منہ پہ تھپڑ مارے گا اور تجھے تھپڑ کھانا پڑے گا۔ غریبوں سنو سنو، ساری رات وہ غسان کا بادشاہ غریب کی منت کرتا رہا تو راضی ہو جا۔ غریبوں تم سے شکوہ ہے، تم 2-4 لاکھ پہ راضی ہو جاتے ہو۔ غریبوں تم سے شکوہ ہے، تم انصاف بولنے نہیں دیتے۔ غریبوں تم تھوڑی تھوڑی بات پہ مطمئن ہو جاتے ہو، تھوڑی تھوڑی بات۔ جتنے غریب تن ہے لباسوں سے دور دور، اتنی ہی چادریں میں مزاروں سے چھین لوں، اور جتنے غریب گھر ہے اجالوں سے دور دور، اتنی ہی روشنی میں ستاروں سے چھین لوں۔ اتنی تو ہمتیں ہو میری کم سے کم بلند، کہ شاہوں کے تاج فخر اشاروں سے چھین لوں۔ تمہاری زیادتی ہے، تم نے ظلم پروان چڑھایا ہے۔ جب تم چودھری کے کہنے پر MNA کے کہنے پہ راضی ہو جاتے ہو، تم انصاف ہونے نہیں دیتے۔ ڈٹنا سیکھو، کھڑے ہونا سیکھو۔ جب اسے کہا نا راضی ہو جا، تو وہ غریب کہنے لگا میں راضی ہو جاؤں اور کل تو کسی اور کو بھی تھپڑ مارے؟ فرمایا جتنی تیرے پاس دولت ہے لا کے قدموں میں رکھ۔ ہم دولتوں کی پرواہ اس لیے نہیں کرتے کہ ہم نے محمد عربی کا چہرہ دیکھا ہوا ہے، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اس لیے کہ جیسے میرے محبوب ہے ویسا تم اثر لینا چھوڑ دو۔ تم اثر بڑا لیتے ہو، ہاں تمہارے اوپر چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں، اس لیے انصاف نہیں ہوتا۔ ڈٹنا سیکھو، کھڑے ہونا سیکھو۔ جو بھائی ڈٹ جاتا ہے نا وہ بڑے کمال کر جایا کرتا ہے۔ ساری رات مناتا رہا۔ حضرت عمر سے کہنے لگا وہ نہیں مانتا، تو جناب عمر کہنے لگا پھر تیاری کر لے، ہم بادشاہ نہیں دیکھیں گے، دولت نہیں دیکھیں گے، ہم رسول اللہ کا دین دیکھیں گے، ہم نبی پاک کا نظام دیکھیں گے۔ وہ بادشاہ رات کو دوڑ گیا، بھاگ گیا، جا کے عیسائی ہو گیا۔ لوگوں نے کہا اتنا قیمتی آدمی عمر نے ضائع کر دیا۔ فرمایا چپ کرو، میں نے کوئی چیز ضائع نہیں کی، میں نے تو اپنے رسول کا دین بچا لیا ہے، کوئی شے ضائع نہیں ہوگی۔ عدل جب تک میں پھر کہوں گا اس عدل کے نقصان میں ہر آدمی برابر کا شریک۔ ہم عدل ہونے نہیں دیتے، ہم عدل قائم نہیں کرتے، ہمارا تقاضا ہی نہیں کہ عدل ہو، ہم اپنے آپ کو عدل کے لیے پیش ہی نہیں کرتے، مزاج ہی نہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، حضرت بلال آئے جناب عمر سے ملنے، کیسے وہ کس طرح بھی آئے تو عمر خاطر میں نہ لائے، پر بلال حبشی دروازے پہ داخل ہوئے تو فاروق اعظم نے کرسی چھوڑ دی، ہاتھ باندھ کے کونے میں کھڑے ہو گئے۔ کالا رنگ ہے، نام بھی لکھنا نہیں جانتے، زمانے میں تعارف کوئی نہیں۔ حضرت عمر نے ہاتھ باندھا ہے، لوگ کہنے لگے عمر تو کیسے ہو، کس طرح سے نہیں ڈرتا، یہ کون آ رہا ہے جس کے لیے تیرا اتنا استقبال ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے چپ کر جاؤ، اس کی بات نہ کرنا، اسے آنے دو، اسے آنے دو، اس کی بات نہ چھیڑنا۔ حضرت سیدنا بلال آئے، کہنے لگے امیر المومنین کیا کر رہے ہو؟ فرمایا نہیں چپ کر یار، بازو پکڑا، اپنی کرسی پہ بٹھایا۔ حضرت بلال کہنے لگے حضور میں غلام ہوں، مجھے تو طریقے بھی نہیں آتے ان کرسیوں پہ بیٹھنے کے، میں تو غریب ماں کا بیٹا، غلام باپ کی اولاد، سلیقہ، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت عمر کہنے لگے بلال تھا تو غلام ہی، پر جب سے مصطفیٰ کا غلام بنا ہے تو ہمارا امام بن گیا ہے، اب تو امام ہے رسول اللہ کی امت کا۔ فرمایا وہ مجھے دن یاد ہے جب مکہ فتح ہوا تھا، وہ تو ٹوٹ گئے تھے، بڑے بڑے سردار تھے، اور میرے نبی نے فرمایا بلال سے کہو کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے، تو لوگوں نے کہا حضور یہ سارے جل گئے ہیں، کسی اور کی ڈیوٹی لگا دے۔ حضور نے فرمایا چپ کرو، بدر میں مار کھا کے اذان پڑھے تو بلال، احد میں پتھر برسے اذان پڑھے تو بلال، تپتے صحراؤں میں پڑھے تو بلال، ہر جگہ مار کھائے تو بلال، اور آج اگر اللہ نے عزت دی ہے تو میں لوگوں کو دیکھ کے بلال کو عزت نہ دوں؟ میں بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کی غلامی میں عزت ہے۔ فرمایا کوئی اوپر نہیں چڑھے گا، ابو بکر بھی نیچے، عمر بھی نیچے، عثمان و علی، طلحہ اور زبیر بھی نیچے۔ آج یہ حبشی غلام کعبے کی چھت پہ چڑھے گا اور میں دنیا کو بتاؤں گا
कि असल इज्जत उसी के पास होती है जो रसूलुल्लाह का गुलाम हुआ करता है। भाई याद रखें, इज्जत हुजूर की गुलामी ना। ये देखो मेरी बरादरी क्या कहती है। हजरत सलमान फारसी गवर्नर थे, खाना खा रहे थे, दस्तरखान बिछा था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, रोटी का लुकमा दस्तरखान पे गिरे उठा के खा लो, अल्लाह तुम्हारी बख्शिश फरमा दे। दस्तरखान साफ होता है। रोटी, बड़े गवर्नर थे आप, बड़े बड़े सफीर बैठे थे, वजीर बैठे थे, रोटी का लुकमा गिर गया। आज तो लोग फैशन में इज्जत ढूंढते हैं ना, वकार ढूंढते हैं कि मैं जदीद दुनिया के साथ मिल जाऊं, मैं माज़अल्लाह लड़की लड़के इकट्ठे बिठा के मंगनी करूं तो मैं मॉडर्न शुमार हो जाऊंगा, मैं बड़े बड़े ढोल बजाऊं तो मॉडर्न बनूंगा, मैं अगर मेहंदी पे सारे तमाशे कर डालूं तो मैं मॉडर्न हूं। देखो इज्जत किस बात में। हजरत सलमान फारसी रोटी खा रहे थे, सफीर वजीर न जाने बड़े बड़े लोग बैठे थे, खाना खाते खाते लुकमा गिरा दस्तरखान पे। हजरत सलमान फारसी ने समेटा, मुंह में रखा, फिर उंगली मार के दस्तरखान साफ किया। एक सहाबी कान में कहने लगे, सलमान क्या कर रहे हो, क्या कर, आप गवर्नर है, सोचिए तो सही, ये लोग क्या कहेंगे दुनियादार के, मुसलमानों को रोटी नहीं मिलती, उठा उठा के खा रहे। कान में बात की, कान में। हजरत सलमान फारसी कान में जवाब दे सकते थे, कह सकते थे नहीं ऐसे ही करना है, उन्होंने कान में बात की। लेकिन जनाब सलमान फारसी अलल ऐलान बोले, कहने लगे इन 4 5 6 दुनियादारों के लिए मैं अपने नबी का तरीका छोड़ दूं, अपने रसूल की सुन्नत छोड़ दूं? ये 4 5 दुनियादार दुनिया की तरफ देख के मैं मुस्तफा से मुंह मोड़ लूं? फिर जोशे जज्बात में सर से पगड़ी उतार दी, रोने लगे। आप फरमाने लगे, मैं मदीने के बाजारों में खजूरें उतारता था, नौकरियां करता था, ये जो मेरे सर पर इज्जत के बाल है ये मोहम्मद अरबी के उगाए हुए हैं, रसूलुल्लाह के उगाए हुए हैं। अमीरुल मोमिनीन हजरत जनाब सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो रात घर में थे तो रोने लगे, बड़ी देर तक रोते रहे। वालदा उठी तो साहिबजादे से कहने लगी, पता करो तुम्हारे बाप को क्या मसला है। शहजादे आए, कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन वालिद गिरामी क्या हुआ? तो हजरत उमर फारूक कहने लगे, बेटा अपनी अम्मा को बुलाओ। वालदा आ गई, क्या बात है, कुछ तबीयत खराब है तो हकीम का बंदोबस्त किया जाए। तो हजरत उमर कहने लगे, कुछ भी नहीं, आज मस्जिद से निकला हूं तो नबी पाक के सहाबा मेरी तारीफें कर रहे थे। ये हजरत फारूक आजम के विसार के करीब के दिन है। तारीफ एक तो हजरत ये रोने की बात है कि खुश होने की? आप फरमाने लगे, नहीं, सोचता हूँ बाहर तो मैं अच्छा रहा हूँ, पता नहीं घर में ही कोई ज्यादती ना हो गई हो, पता नहीं तुम्हारे साथ भी मेरे मामला ठीक थे कि नहीं, सहाबा तो तारीफ करते हैं, रो रहा हूँ तुम्हारी वजह से ना उलझ जाऊं, बीवी ही ना कहे मेरा हक ही अदा नहीं किया। ये लफ्ज कहते कहते पहाड़ है ये शख्स, कैसरो किसरा कांपते हैं। हजरत उमर रो पड़े, बीबी से कहने लगे, मुझे अल्लाह की रजा के लिए माफ नहीं कर देती? मेरे ऊपर बोझ था उम्मत का, मैं सारी रात मदीने की गलियों में फिरता था, दिन सारा मस्जिद में गुजरता था, मैं तुझे वक्त नहीं दे पाया, माफ नहीं कर देती? तो ज़ौजा कहने लगी, नहीं उमर, मैंने भी जिंदगी में अपना कोई सुख चैन नहीं देखा, कोई चाव पूरा नहीं किया, मैं कैसे माफ कर दूं? मैं नहीं माफ कर दी। हजरत उमर जमीन पे बैठ गए, रोने लगे, कहने लगे, चल माफ कर दे। कहने लगे, एक वादा करो, कयामत के दिन रब करीम की बारगाह में मेरी सिफारिश करोगे? अल्लाह की बारगाह में अर्ज करोगे कि अल्लाह अच्छी थी, मुझे कपड़े धो के देती थी, रोटी पका के देती थी, मेरी इज्जत की मुआफल थी? जनाब उमर कहने लगे, तेरे साथ वादा है, रब अपने फजल से उमर को जन्नत देगा तो उमर तुझे जन्नत में साथ लेकर के जाए। बुखारी शरीफ में हदीस है, काज़ी अय्याज़ मालिकी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी तफसील से लिखी है। रावी हज़रत अनस बिन मालिक हैं। एक बंदा बड़ी दूर से आया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए, बड़ी दूर से। अरब के जो सरदार होते थे उनके बड़े नाज नखरे होते, वो खैर आज भी हैं, प्रोटोकॉल का माहौल आज भी, यानी वजीर साहब के आगे 2-4 गाड़ियां ना हो तो उनको मज़ा ही नहीं आता, पुलिस वाले आगे पीछे भागें तो हालांकि उनको नहीं पता कि जो पुलिस वाले आगे पीछे भाग रहे हैं ना, ये हुकूमत बदली तो गिरफ्तार करने भी इन्होंने ही आना, लेकिन वो बड़ा मज़ा आता है जब लोग गाड़ी के पीछे भागते हैं। क्या बात है जनाब, बड़ी बात। और हमारी तबीयतों में पता नहीं कौन सी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वो शख्स बड़ी दूर से आया। तो अरब के बादशाहों का मिजाज था, प्रोटोकॉल बड़ा चाहते थे, उनका तो ये तरीका था कि हुक्मरानी करनी है जैसे भी हो।
اگر کسی غلام نے دھوپ میں بندھا رہ گیا، اونٹ اور چھاؤں میں نہیں باندھا تو درے مارتے تھے، اور اگر اس نے کھول کے باندھ دیا تو پھر بھی مارتے تھے، کہتے تھے اتنا سیانا ہو گیا تو نے پوچھا ہی نہیں، خود بخود ہی باندھ دیا۔ وہ شخص حضور کی بارگاہ میں آیا اور بہت سارے لوگوں کے پاس کیونکہ وہ جاتا تھا اپنے سربراہ کا پیغام لے کے، تو وہ کانپ رہا ہے جب حضور کی بارگاہ میں گیا، ڈر رہا ہے۔ اب ذرا بات کو سمجھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیوں ڈرتے ہو؟ سادہ آدمی ہے، دیہاتی ہے، بدو ہے۔ اللہ کے رسول نے تھپ کی دی، کیوں ڈرتے ہو؟ تو کہتا ہے حضور مجھے آداب نہیں آتے اور مجھے ڈر آتا ہے، کوئی بات اگر ایسی ہو گئی، آپ مدینے کی حکومت کے سربراہ ہیں، تو کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں بات کہاں کی تھی، پہنچ کہاں گئی؟ جب اس نے یہ کہا نا کہ آپ تو حکومت کے سربراہ ہیں، کہیں کوئی غلطی نہ مجھ سے ہو جائے، تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور رونے لگے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے نہ بھائی، تو کسی حکومت کے سربراہ کے پاس نہیں آیا، نہ تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے جس کی ماں گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لے۔ میں تو ایک غریب ماں کا بیٹا ہوں۔ بھائی اگر آپ کا یہ ذوق بن جائے، دیکھو نا آج تو لوگ بھول جاتے ہیں نا، کپڑے بدل لیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید سارا کچھ ہی بدل گیا، یعنی گاؤں سے آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے ہیں کہ کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا۔ لوگ بھول جاتے ہیں چیزوں، اپنے ماضی کو یاد رکھیں۔ یار صفائی کرنے والا صفائی ٹائم پہ کرتا ہے نا، تم چراغ تو صحیح جلاتے ہو نا؟ مجھے بتاؤ آنے والوں، یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، اور سر ان کے قدموں میں رکھ کر جھک کر جینا کیسا ہے؟ دل آنکھیں اور روح تمہاری لگتی ہے سیراب مجھے، در پہ ان کے بیٹھ کر آب زمزم پینا کیسا ہے؟ کہنے لگے عمر اس کونے کا کیا ہا، اور پھر کہنے لگے وہ فلاں باغ میں حضور عصر کے بعد جایا کرتے تھے، اس کے پھلوں پھولوں کا کیا حال ہے؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں بلال کی باتیں سن کے میں رویا، تو میں نے کہا بلال تجھے اتنا پیار ہے تو چھوڑ کیوں آیا ہے؟ تو کہنے لگے عمر میرا وجود شام میں رہتا ہے پر دل میرا مدینے میں ہی رہتا ہے، روح میری مدینے میں ہی رہتی ہے، بس سجنا باج محمد بخشا کی مرنا تے کی جینا، کہاں وہاں ہی رہتا ہوں۔ ایک دفعہ نا کوفے میں رہتے تھے حضرت علی، مولا علی نے ساری زندگی کسی سے سوال نہیں کیا، دینے والے تھے نا، سوال نہیں کیا۔ ایک بڑی خوبصورت کندیل ایک شخص لایا، خوبصورت لالٹین بنی ہوتی تھی وہ، اور اس میں تیل مٹی کا نہیں ڈالتے تھے، خوشبو والی کوئی چیز ڈالتے تھے تو وہ جلتی تھی۔ وہ لایا کوفے کی جامع مسجد میں، حضرت علی کوفے آ گئے، کہا حضور یہ جلا لے۔ جب وہ لایا نا کندیل تو حضرت علی نے زندگی، امام حسن کہتے ہیں میں نے عجیب زندگی بھر سوال نہیں کیا۔ اس سے کہنے لگے میں نے کبھی کسی سے کچھ مانگا نہیں، اس طرح کی ایک اور مل جائے گی؟ تو اس شخص ایسے جیسے وہ عرش پہ نہیں بیٹھ گیا کہ علی نے مجھے کہہ دیا، کہنے لگا حضور مل جائے گی، فرمانے لگے لے جاؤ، کہتے ہیں وہ لے کے آیا۔ تو جب وہ لایا تو پہلے والی کندیل کو اتنا نہیں، اس کندیل کو سینے سے لگایا، اپنا امامے کا پلو لے کے حضرت علی نے پوچھا، پھر آنکھوں میں آنسو آئے۔ امام حسن کہنے لگے ابا جی میں سمجھ نہیں پا رہا، یہ آپ نے تو زندگی بھر بھوک کاٹی ہے، سوال نہیں کیا، تو یہ کیا ہے؟ کہنے لگے مجھے بڑی پسند آئی تھی، دل کرتا ہے ایک لے لوں اور میں حضور کی مسجد میں بھی بھیج دوں، میں مدینے میں بھی بھیج دوں، میرا دل کرتا ہے یہ مسجد نبی میں لگ جائے گی تو اس کی شان بڑھ جائے گی۔ تو فرماتے امام حسن کہ میں رو پڑا، میں نے کہا حضور مجھے سمجھ آ گئی ہے، رہتے آپ کوفے میں ہے پر دل آپ کا مدینے میں ہی بستا ہے، وجود یہاں ہے پر روح آپ کی، رب جانے سونے محبوبہ تیرے شہر دیاں کی لذتاں نے، ایک رون جنہ نے ویکھیا نہیں تے ایک رون دوبارہ جامل نہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حرم کی مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، یہاں غریب فقیر درویش مدینہ حسن ہے۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ میں 2010 میں گیا تھا، اماں جی جب میں جانے لگا تب بھی میں روتا ہی گیا، واپس آیا تو میں اپنی والدہ سے میں نے کہا کہ اماں
یہ کہیں خامی ایمان ہی نہ ہو۔ میں مدینے سے پلٹ آیا، میں بڑا تڑپا، میں نے کہا اماں جی وہ جانے کی جگہ تو ہے پر دوبارہ آنے کی جگہ نہیں، وہاں سے دوبارہ آنا نہیں چاہیے، وہاں سے سب سے مشکل مرحلہ مدینے سے لوٹنا ہے، آنا نہیں چاہیے۔ تو میری اماں مجھے کہنے لگی اللہ تجھے بار بار بلائے گا، دعا کرنی چاہیے، رونا نہیں چاہیے، بزرگوں کا درویشوں والا جو انداز تھا۔ اور پھر میں دوسری دفعہ عمرے پہ گیا تو ایک شعر تھا مظفر وارثی کا، تو میں وہ پڑھ رہا تھا، میں نے کہا کہ دوبارہ آنے کی آرزو ہے، کہ خود کو پانے کی آرزو ہے، جو حج پہ احرام باندھتے ہیں اب وہ باندھ کے آنے کی آرزو ہے۔ تو میں نے تو ایک حج مانگا تھا، اللہ نے 2 عطا فرما دی۔ یہ مصطفیٰ کے مدینے کی شان ہے، یہ رسول اللہ کے شہر کی شان ہے۔ میرے دوستو اللہ بڑا بے نیاز ہے، وہ میرے جیسے لوگ، میرے جیسے، سچی بات ہے، میرے جیسے لوگ اس کا، میں کبھی بھی مدینہ منورہ میں حاضر ہو کے لوگ اور باتیں سوچتے رہتے ہیں اور میں مسجد میں بیٹھا ہوتا ہوں، تو میں جب پہلی دفعہ گیا تھا تو ایک بی بی بیٹھی تھی، سادی سی عورت، رات کو، تو اپنا زبان یار من ترکی بگویم پنجابی میں وہ بات کر رہی تھی، تو وہ جملے اس کے مجھے یاد رہتے ہیں جب میں مدینے جاتا ہوں۔ سادی بی بی جنت البقیع کے باہر بیٹھی، تو بوڑھی اماں سادے سے کپڑے، تو شعر پڑھ رہی تھی۔ وہ کیا شعر تھا اس کا، کوئی وہ اس پہ شاعرانہ ردیف کافی یہ پورے نہیں اترتے، لوگ کہیں گے یہ مصرع شاید لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے صنف کے لحاظ سے، لیکن اس کا انداز تھا نا، تو تھا بڑا با کمال۔ اور وہاں بیٹھی پتہ کیا کہہ رہی ہے، ویکھو نہیں ویکھو کہ بے کرم کمائے سو۔ لوگ کہیں گے ردیف کافیہ کے لحاظ سے شاید ٹھیک نہیں، لیکن اس کی فکر کتنی ٹھیک ہے، سوچ کتنی ٹھیک ہے۔ کہتی ویکھو نہیں ویکھو کہ بے کرم کمائے سو، میرے جے گندے مندے در تے بلائے سو۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے ایام قریب آئے تو حضور نے سرخ پٹی باندھی، تیز بخار ہے نبی کریم کو، 2 صحابہ سہارا دے کے مسجد میں لائے، نبی پاک علیہ السلام کو بظاہر سہارا دے کے لایا گیا۔ کریم رسول نے لوگوں کو جمع کیا، حضور آج کیا ہونے والا ہے، آج کیا کہا جائے گا، آج کس لیے میٹنگ بلائی ہے؟ نبی کریم کے کل صحابہ جب مسجد میں جمع ہوئے تو کھچا کھچ مسجد بھری ہے۔ وصال ظاہری سے چند یوم پہلے کی بات، نبی پاک نے فرمایا آج تمہیں کوئی جہاد کی ترغیب نہیں دینی، آج کوئی نیا پیغام نہیں دینا، آج تمہیں بتانا ہے کہ رب نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے تو دنیا میں رہے، چاہے تو اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔